أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی معارف کی. معارف میں سے پہلے ضمیر، پھر اسم اشارہ، پھر علم ہم نے پڑھ چکے ہیں. آج چوتھا معارف میں سے چوتھا معرفہ الموصول. شاہد مائک بند کرو، عجیب عجیب آوازیں. اسد صحیح سب آواز آ رہی ہے؟ محمد مہدی، فرحان ہے یا کنیکٹ ہو کے غائب ہیں؟ فرحان جی، فرحان جی. الموصول فرحان صاحب ہیں جناب. فرحان صاحب یہی ہیں، ٹھیک ہے. موصول الاسماء الذی الانثى اللتی. موصول الاسماء یعنی اسماء میں سے جو موصول ہیں. اس سے کیا پتہ لگا کہ اسماء بھی ہوتے ہیں، اسم بھی ہوتے ہیں موصول، حرف بھی ہوتے ہیں موصول، اسمی بھی ہوتا ہے موصول، حرفی بھی ہوتا ہے. الذی ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے اللتی. والیا یا انثی میں الذی میں اور اللتی میں جو یا ہے، الذی اللتی جو یا ہے، اذا ما سنیا یہ تسنیہ ہے. سنیا اگر ان دونوں کو تسنیہ بنایا جائے الذی اور اللتی کو تو کیا ہوگا؟ اللذان اور اللتانے. کیا نتیجہ نکلا؟ اللذان اللتانے میں کیا فرق دکھا؟ یہ دیکھا کہ والیاء اذا ما سنیا جب ان دونوں کو تسنیہ بنایا جائے تو یا لا تثبت ثابت نہیں رہے گی، گر جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے شعر کا مطلب؟ حسن مہدی اسد سعید جی. تسنیہ دیکھیں، الذی کا تسنیہ جب بنائیں گے تو یا گر جائے گی، پھر اللذان الف نون آ جائے گا، ایسے اللہ تعالی. اب دیکھیے الرابع من المعارف، معارف میں سے چوتھا معرفہ الموصول، موصول ہے. وہوا قسمان، اور وہ یعنی موصول قسمان، دو قسمیں، حرفی او و اسمی. موصول حرفی اور موصول اسمی. فالحرفی دیکھیے شعر میں نہیں کہا پہ کہیں پہ موصول حرفی کو گنایا نہ بتایا، موصول اسمی کا بتا دیا، حرفی کا نہیں ہے. حرفی سیوطی صاحب بتا رہے ہیں. فالحرفی ما، یہ دیکھیے عبارت آپ کو دکھ رہی ہوگی، یہاں سے لے کے یہاں تک سب کیا ہے؟ یہ ان کی عبارت ہے. کس کی؟ مصنف صاحب کی نہیں ہے، یہ سیوطی صاحب کی ہے. نہیں کہہ رہے ہیں وَهُوَ قِسْمَانِ حَرْفِيٌّ وَاسْمِيٌّ فَالْحَرْفِيُّ مَا أُوِّلَ مَعَ صِلَتِهِ بِمَصْدَرٍ. موصول حرفی وہ ہے کہ جو تعویل مصدر مع صلتہ اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے. اور موصولات حرفی ہے کون کون سے؟ وَهُوَ ان ہے، انا ہے، لو ہے، ما ہے، کئے ہے. یہ 5 حرف جو ہے انہیں موصول حرفی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے مابعد یعنی اپنے صلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتے ہیں. پھر یہ کیا کریں؟ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ، اس کو یعنی موصول حرفی کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. ہونا یہاں پر کیوں یہاں پہ ذکر نہیں کیا؟ موصول حرفی گنانا چاہیے تھا بھائی. جب موصول کی بات چل رہی ہے، الموصول ہے، تو موصول کی جب بات چل رہی ہے تو موصول دو ہوتے ہیں، حرفی بھی ہوتا ہے، اسمی بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ موصول حرفی کو کیوں نہیں گنایا؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی یہ کہہ رہے ہیں لأنه لا يعد من المعارف، اس لیے کہ حضرت مصنف لا يعد شمار نہیں کرتے موصول حرفی کو من المعارف، معارف میں سے. بات کیونکہ معارف کی چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر موصول اسمی کو گنایا ہے. اس موصول حرفی کو کیوں نہیں گنایا؟ اس لیے کہ اسے وہ معرفہ مانتے ہی نہیں ہے. معرفہ مانتے ہی نہیں ہے، جب معرفہ ہے نہیں وہ ان کی نظر میں تو معارف میں کیوں بیان کریں گے؟ لیکن وذکرہ فی الکافیۃ، لیکن کافیہ میں انہوں نے موصول حرفی کو ذکر کیا ہے استدراجاً، یعنی یہی کہ بھائی میں موصول کی پوری قسمیں بیان ہو جائے، اس لیے انہوں نے اسے وہاں بیان کر دیا کہ موصول اتنے طرح کے، اس میں سے جو ہے وہ موصول اسمی مثلا معرفہ ہے. تو اب یہ خود بتا رہے ہیں وَأَن یعنی سیوطی صاحب فَأَن تُوصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ، ان کا صلہ، توصل صلہ لایا جاتا ہے، ان کا بالفعل، ان صلہ لایا جاتا ہے فعل کے ذریعے سے، وہ بھی فعل متصرف،
ماضی ہو چاہے مضارع ہو چاہے امر، فعل فعل متصرف ہونا چاہیے، غیر متصرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک نہیں، یہاں تک نہیں، یہ سب انہیں کی باتیں ہیں سیوطی صاحب کی۔ تو کیا مطلب، دیکھیے انہوں نے 5 گنائے نا حرف مصدری، یعنی موصول حرفی 1 2 3 4 5، ان میں سے ان جو ہے اس کا صلہ لایا جاتا ہے فعل متصرف، چاہے وہ فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، متصرف ہو۔ لیکن اگر فعل متصرف اگر اس کا صلہ لایا جاتا ہے تو وہ آیت کیا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں بتائیے ان کا صلہ کیا لایا گیا، لیس للانسان، لیسا آیا اس کا صلہ، جبکہ یہ فعل ناقص ہے متصرف۔ بولیے بھائی، ہلو شاہد، فرحان، حسن مہدی، اغے سعید، بولیے محمد مہدی۔ دیکھیے ان کا صلہ لا جاتا ہے فعل متصرف کے ذریعے سے، چاہے وہ فعل متصرف ماضی ہو، چاہے مضارع، چاہے امر، یہ فرق نہیں کرتا، لیکن فعل متصرف ہونا چاہیے۔ لیکن اس مثال کو آپ کیا کہیں گے، ان لیس للانسان الا ما سعى، کہ ان کا صلہ تو لیسا لایا گیا ہے، یہ تو متصرف نہیں ہے، ناقص ہے۔ یا مثلا ان عسى یکون، ان عسى، دیکھیے عسى فعل متصرف تھوڑا ہی ہے، لیکن ان اس کے اوپر آیا ہے، تو کیا کہیں گے مصنف یہ سیوطی صاحب کریں فہیا مخففۃ من الثقیلہ، یہ ان یہ والا ان نہیں ہے، یہ ان یہ والا نہیں ہے جو آپ موصول حرفی والا، بلکہ یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، انا ہے، یہ انا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ورنہ ان کا تو صلہ فعل ہی آتا ہے، وہ بھی فعل متصرف۔ وَأَنَّا تُوصَلُ بِاسْمِهَا وَخَبَرِهَا، انا کا صلہ لایا جاتا ہے اس کے اسم اور اس کے خبر کے ذریعے سے، کیونکہ اسم و خبر پہ داخل ہوتا ہے نا انا۔ وَإِنْ خُفِّفَتْ فَكَذَلِكَ، اگر یہ تخفیف پا جائے تب بھی، تخفیف پا جائے یعنی ان ہو جائے یہ انا، تب بھی اس کا صلہ اسم و خبر ہوگا اس کا۔ لیکن ایسی صورت میں اگر یہ مخففہ ہو جائے اسمہا یحذف، اس کا اسم حذف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ان عسى کما سیاتی، جیسے قریب یہ بات بتائیں گے کہ انا اگر مخففہ ہو جاتا ہے تو اس کا اسم حذف ہو جاتا ہے۔ ولو، اب یہ ولو نہ پڑے گا، ولو، کیونکہ ان اور انا کی بات ہو گئی، یہ ان اور انا کی بات ہو گئی، اب ہے لو کی بات۔ یہ لو جو ہے اس کا صلہ لایا جاتا ہے توصلو، یہ لو صلہ لایا جاتا ہے بالماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کے ذریعے، یعنی اس کا صلہ جو ہوگا یا ماضی ہوگا یا مضارع، امر نہیں۔ اور دوسری بات پلس اکثر وقوعها بعد ودا ونحوه، اور اکثر واقع ہوتا ہے یہ لو ودا کے بعد اور اس جیسے افعال کے بعد۔ ودا افعال اس جیسے کیا مطلب ہے جی، افعال ود یعنی جی جو ود کہتے محبت والے معنی میں ہو، جو افعال محبت کے معنی میں ہوتے ہیں انہی افعال کے بعد آتا ہے لو۔ آگے آئیے، وما ایک حرف ہے موصول حرفی ما، توصل بالماضی والمضارع وبجملۃ اسمیہ بقلہ، ما کا صلہ ماضی لایا جاتا ہے، مضارع لایا جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ قلت سے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اس کا صلہ لیکن قلیل ہے، ورنہ ماضی اور مضارع کثیر ہے۔ کئے اس کا صلہ لایا جاتا ہے، مضارع فقط مضارع، کئے کا صلہ فقط مضارع ہے، کئے اتوبا، کئے اضربا، یا جئتو کئے، یا ضربتو، ہاں بہرحال۔ وہ اما، دیکھیں اب یہاں تک کس کی بات تھی، کس کی باتیں تھی یہاں تک، یہ تھی یہاں سے لے کے یہاں تک موصول حرفی جو گنایا ہے کہ موصول 2 طرح کا ہوتا ہے، موصول حرفی اور موصول اسمی۔ موصول حرفی یہ ہے، یہ سب کس کی بات تھی، سیوطی صاحب کی تھی، مصنف صاحب کی نہیں تھی۔ اب یہاں سے آئے گی مصنف صاحب کی، کیونکہ انہوں نے تو اسے معارف میں سے مانتے نہیں، اس لیے معارفہ کی بات چل رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں موصول حرفی کو گنایا نہیں۔ وَأَمَّا، اب یہ ان کی بات ہے، موصول الاسماء، اسماء موصولہ فَيَذْكُرُهُ بِالْعَدْ، یذکرو ذکر کیا مصنف صاحب نے ہو یعنی موصول اسماء کو عد گنانا شروع کیا، ایک ایک کر کے، یہ نہیں کہا کہ کتنے ہیں، سیدھا سیدھا گنانا شروع کر دیا۔ فَلِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ، مفرد مذکر کے لیے کیا ہے، الذی، وفیہا لغاتن، اور اس میں کچھ لغتیں ہیں، غور کیجئے گا، الذی میں کچھ لغتیں ہیں، کیا، تخفیف الیا، یا کی تخفیف پڑھی ہے الذی، یا ساکن الذی، و تشدیدہا،
تخفیف الیاء و تجدیدها تجدیدها، یعنی الذی سمجھ رہے ہیں نا، یا تو الذی تخفیف یا الذی، وہ حذفها اور حذف بھی چلا ہے اس میں، اور ما کسر ما قبل، اور ما قبل کو کسر، الذی و سکونها اللذ، سمجھ رہے ہیں نا کتنی لغتیں ہوئی؟ بولیے بھائی. پہلی الذی، دوسری الذی، تیسری یا حذف اور زال پہ کسرہ، الذی اور ایک دال کو ساکین، اللذ، چار لغتیں ہو گئی اس میں، الذی، اللذ. سمجھ گئے نہیں؟ وَعَدَّهَا بَعْضُهُمْ، بعض نحویین نے عدّہا اس کو شمار کیا ہے، کسے؟ الذی کو، من الموصولات الحرفیہ، موصولات حرفیہ میں شمار کیا ہے الذی کو، لیکن ضعفہ فی الکافیۃ، مصنف صاحب نے اس کو تضعیف کر دی، کافیہ میں اسے کمزور بتایا اس بات کو کہ یہ موصول حرفی ہے، یہ بات کمزور ہے، نہیں موصول حرفی نہیں اسمی ہے. اب یہ تو تھا مذکر، مفرد مذکر کے لیے الذی موصول، وللمفرد الانثی، مفرد مؤنث کے لیے اللتی ہے، وفیہا، اور اللتی میں ما، سب کچھ وہی ہے جو فی الذی، جو الذی میں ہے. کس بارے میں؟ من اللغات، لغت، جو لغت الذی میں ہے وہی اللتی میں ہے. کیا کیا؟ پہلے ساکن اللتی، تشدید اللتی، اللتے، تے کو زیر یا ہٹا کے اللتے، اور اللت، وہی لغتیں ہیں اس میں بھی. تو یہ تو تھا الذی اور اللتی. والیا جو الذی اور اللتی میں یا ہے، اللتی فی الذی واللتی، والیا اللتی فی الذی واللتی، وہ یا کہ جو الذی اور اللتی میں ہے، اذا ما سنیا، جب ان دونوں کو تثنیہ بنایا جائے، الذی اور اللتی کو، لا تثبت بضم اولہ، پہلے کو ضمہ دیجئے، تثبت، للفرق بین التثنیہ، کیوں حذف ہوگی ہے؟ للفرق بین تثنیۃ المعرب و تثنیۃ المبنی، تاکہ معرب اور مبنی کے تثنیہ میں کچھ فرق دکھائی دے، اس لیے اس کے یا کو حذف کر دیں گے. پھر کیا کریں؟ بل ما تلیہ اولہ العلامہ، یعنی جس کے بعد یا آ رہی ہے، بل ما تلیہ الیا، جس کے بعد یا آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ الذی میں زال ہے جس کے بعد یا آ رہی ہے، اور اللتی میں تا ہے جس کے بعد یا آ رہی ہے، اولہ العلامہ، اسے علامت تثنیہ مانیے. علامت تثنیہ کسے مانیں گے؟ زال کے بعد جو ہوگی، اللذان، اللذین، تو زال پہ فتفتح زال، زال اور تا کو فتحہ دیا جائے گا تثنیہ میں، اسی وجہ سے، کیونکہ یہ والنون ان تشدد فلا ملامہ، اگر آپ نون کو تشدید دے دے تو آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں کرے گا. یعنی اللذان نے، اللذان نے، اللتان نے، اللذین نے، اللتین نے، نون کو اگر آپ تشدید دے دیں گے تو بھی چلے گا، آپ کی کوئی ملامت نہیں کرے گا. ہاں، پھر والنون منہما، ان دونوں میں جو نون ہے تثنیہ میں، اذا سنیا، جب الذی اور اللتی کو تثنیہ بنایا جائے گا تو اس کے نون کو ان تشدید، اگر آپ تشدید دے دیں مع الالف، الف کے ساتھ، اللذان نے، اللتان نے، وقضا مع الیا، اسی طریقے سے یا کے ساتھ، اللذین نے، اللتین نے، کما ہوا مذہب الکوفیین، جیسا کہ یہ کوفیین کا مذہب یہی ہے. واختارہ المصنف، مصنف صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. کس سے پتہ لگا کہ مصنف صاحب نے بھی اختیار کیا ہے؟ فلا ملامہ، والنون تجدید، اگر نون کو آپ تجدید دے دیں، فلا ملامہ، کوئی ملامت نہیں ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ مصنف صاحب نے اسے مانا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں نون کو تجدید، فلا ملامہ علیک، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی. لفعلک الجائز، تمہارے جائز فعل کو انجام دینے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے جائز فعل انجام دیا ہے، اس لیے آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی. یعنی جائز ہے اللذان اللتانے کے نون کو یا اللذین اللتین کے نون کو تشدید دینا، جیسے واللذان یاتیانہا منکم یا ربنا ارنا اللذین. آئیے آپ کہیں گے کہ لذین نے تو کہیں بھی نہیں، تشدید تو ہے ہی نہیں،
کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے شاید ربنا اللذین ہی لکھا ہے. کسی قاری نے اس کو تشدید بھی پڑھی ہے، کسی قاری نے سے تشدید پڑھی ہے. آگے آئیے. والنون من زین و تین شددا، زین اور تین جو اس میں اشارہ تھے نا جی، دیکھیے اب اس میں اشارہ کی طرح پلٹ رہا ہے. اس میں اشارہ زانے زینے تھا نا، تانے تینے، وہ اس کو بھی تشدید دی گئی ہے. جیسے یہاں کے موصول کے تسنیہ پہ نون دینا جائز ہے، ان کے نون کو بھی تشدید دی گئی ہے. وہ تعویذ و بذاکا قصدا، وہ جو حذف ہوا ہے نا اس کے بدلے سمجھا گیا ہے کہ وہ جو حذف کیا ہے نا اس کے بدلے ہے یہ. والنون من تسنیت اسماعیل اشارہ، اس میں دو اس میں اشارہ جو ہے اللہ زین زینے، ان کے تسنیہ کا نون زینے اور تینے شددا ایزن، اس کو بھی تشدید دی گئی ہے. جیسے فضان کا برہانانے یا اہدبن طیہ ہاتین. وتعویذ بذاک التشدید عن الیاء المحذوفہ، اور یہ بدل لائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے، اس تشدید کے ذریعے سے. کس کا؟ کیونکہ وہ جو یا حذف ہوئی ہے موصول میں جو یا حذف ہوئی ہے اللہ تانے کی، اللذی اور اللتی کی جو یا حذف ہوئی ہے تسنیہ بناتے وقت، تو وہ تو تشدید اللذان نے اللہ تان نے ہے، اس کو اس کا بدل مانیے. والالف المحذوف. اور اس میں اشارہ میں اب آپ یہ کہیے کہ چلیے اللذان اور اللذی اور اللتی میں تو اس کے تسنیہ میں اللذان نے اللہ تان نے میں ہم نے مان لیا کہ یا اس کی حذف ہوئی تھی، اس یا کے بدلے تشدید دے دی ہم نے اسے، یہ بدل ہو گئی. تو اس میں اشارہ زانے اور زینے میں جو تسنیہ بنایا زان نے تو وہاں تشدید کو کس کا بدل مانے؟ کہا کہ زا آنے تھا، وہ دو الف و نون تسنیہ کا اور ایک زا کا، تو ایک الف حذف ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جناب. وہ یاد ہے جب اس میں اشارہ کو تسنیہ بنایا تھا کیسے بناتے؟ زانے، تاکہ کہا تھا کہ زا کا ایک الف ہے اور ایک تسنیہ کا الف، تو ایک پہلا والا الف حذف ہو جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو اب اگر اس کے تسنیہ کے نون کو تشدید دے تو اس میں اس کا بدل مانیے. جیسے اللذی اور اللتی کے تسنیہ میں یا کا بدل مان لیا تشدید کو. وقت تحذف النون من اللذین واللتین، کبھی کبھی اللذین اور اللتین کا نون حذف ہو جاتا ہے. اب بنی کلیب ان امی اللذا، دیکھیے اللذا نون حذف ہو گیا. یہ بات بتائی انہوں نے. یا ہم اللتا لو ولدت تمیم، لتا دیکھیے لتا نے تھا لتا، نون حذف ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.